السلام علیکم. میں ڈاکٹر فارغ بخاری، ڈاکٹر فیب، پاکستان اسلام پازیٹیو لیگ کی چیئرپرسن یہاں کراچی پریس کلب کے سامنے آج احتجاج کرنے آئی ہوں نفرتوں کی سیاست کے خلاف کہ جس نے پاکستان میں سول انارکی، سول ڈس اوبیڈینس اور سول کرائسس کی آگ پھیلا دی ہے. ہماری عوام کو تقسیم کر دیا ہے، ہمارے اداروں کے خلاف ہی عوام کو کھڑا کر دیا ہے اور پاکستان میں میوٹنی، پاکستان میں ایک میسو 1971 جیسا کرائسس ریپلے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور اس میں جو میجر ایکٹرز ہیں، جو میجر پلیئرز ہیں، وہ اور کوئی نہیں، پاکستان کے جو ہیتے سیاستدان ہیں کہ جن کو پورا لائسنس ہے کہ وہ جب چاہے مرضی پاکستان کی بیٹیوں، صدف جیسی بیٹیوں کو چاہے تو کچھ لیں اور خود ہی FIR بھی کاٹ لیں، خود ہی مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو معاف بھی کرا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 14 سال کے بچے کو ہٹ اینڈ رن ایکسیڈنٹ میں شہید کر دیا جائے اور نہ کوئی FIR کٹے، نہ کوئی مقدمہ چلے، کیونکہ بادشاہ سلامت از آلویز رائٹ. یہ آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی کنسپریسی کی جا رہی ہے جو کہ 1971 میں کی گئی تھی. اور پھر آپ کو یہ لوگ فاطمہ جناح کی تصویریں دکھا دکھا کر عمران خان کا موازنہ فاطمہ جناح سے کر رہے ہیں. فاطمہ جناح کا جو لیول ہے عمران خان ان کی جوتی کے بھی برابر نہیں ہے. فاطمہ جناح نے کبھی کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکشن نہیں کیا. پوری دنیا میں شی از ریناؤنڈ ایز اے ورلڈ فیمس لیڈر. شی کریٹڈ پاکستان. ٹھیک ہے آپ ایوب کو بول لیں، بٹ چیف آف آرمی اسٹاف از ناٹ ایوب خان. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ ایوب خان کی طرح چاہتے تو مارشل لا لگا سکتے تھے، پریزیڈنشل الیکشنز کروا سکتے تھے، خود تاحیات پریزیڈنٹ بن سکتے تھے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا 6 سالوں میں. انہوں نے 2 ہفتے پہلے خود اناؤنس کیا کہ وہ اب ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ کوئی نیا شخص، کوئی نیا کمانڈر چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا. لیکن ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ان امپوسٹر بہروپیوں نے، جو کہ روز لاشوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں، ارشد شریف کی قبر میں جا جا کر تصویریں بناتے ہیں، اس کی بیوی کو ISI کے خلاف ورگلاتے ہیں، اس کی بزرگ ماں کو ISI کے خلاف ورگلاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے غدار ہیں. ان میں اور تحریک طالبان پاکستان میں کوئی فرق نہیں. ان میں اور ابراہیم داغ بختی BLA میں کوئی فرق نہیں کہ خون کی ندیاں بہا دو. 14 سال کے بچے کو شہید کر دیا. مزدور اوپر کھڑا تھا ان کے کنٹینر پر اور درخت کے نیچے سے گیا اور گر گیا اور کنٹینر اس کو طبی امداد دینے کے لیے رکا تک نہیں. یہ مزدور شہید ہو گیا. نہ کوئی FIR کٹی، نہ کوئی مقدمہ ہوا. پاکستان کو بنانا ریپبلک بنا رہی ہے یہ لانگ مارچ، یہ فسادی مارچ ہے، یہ فتنہ مارچ ہے. عمران تم چاہے جتنا مرضی بکواس کرتے شہباز شریف کے خلاف، مریم نواز کے خلاف، نواز شریف کے خلاف، تم چاہے جتنی زیادہ بکواس کرتے زرداری کے خلاف، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. لیکن ISI از دا ریڈ لائن آف دس کنٹری. اس ملک کی ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، اس پاکستان کا جنرل قمر باجوہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو امیزنگ آؤٹسٹینڈنگ فتوحات ملی. 27 فروری کو 2019 کو جب جنرل قمر باجوہ نے انڈیا کا جہاز گرایا اور ابھینندن کو کیپچر کیا. پھر پچھلے سال کابل میں جو ہوا، اس وقت چیف ان کمانڈ جنرل قمر باجوہ تھا. اگر وہ چاہتا تو وہ سب ہونے سے روک دیتا، لیکن اس کی مرضی کے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو پچھلے سال ہوا. یہ پاکستان کے لیے ایک عظیم الشان فتح تھی اور ہمارے فاتح سپر سالار کو تم جب دل چاہتا ہے چوکیدار کہہ دیتے ہو، جب دل چاہتا ہے نیوٹرل کہہ دیتے ہو، جب دل چاہتا ہے استغفر اللہ تم اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہو، تم خنزیر کا نام استعمال کرتے ہو، کبھی تم گولڈن وگ پہنا کر ان کی تصویریں پبلش کرتے ہو. تو مجھے بتاؤ کہ یہ سیاست ہو رہی ہے یا بغاوت ہو رہی ہے
یہ غداری ہو رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف تو صرف بہانہ ہے, ISI اصل نشانہ ہے. سمپل بات ہے. تمہارا نشانہ شہباز شریف نہیں, تمہارا نشانہ نواز شریف نہیں, تمہارا نشانہ بلاول بھٹو نہیں, تمہارا نشانہ زرداری نہیں, تمہارا نشانہ مارخور ہے, ISI ہے, DG ISI ہے, جنرل قمر باجوہ ہے. تم پاک فوج کے خلاف کھڑے ہو گئے اور تم نے ایک یوتھیا نیشن بنا دی کہ جس کا سارا دن اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کہ فوج کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت اگائیں. تمہارے لیے انڈیا میں جشن ہو رہے ہیں, تمہاری محبت میں دلی میں شور ہے کہ مودی کا نیا یار کون ہے. تم مجھے بتاؤ کہ کیسی حقیقی آزادی کی جنگ ہے کہ جس میں تم خود اپنے ہی لوگوں سے, پاکستانیوں سے, اپنے ہی وطن کو, اسلام آباد کو آگ لگاؤ گے. تمہاری اس حقیقی آزادی کی جنگ میں نہ تو دلی جلے گا, نہ تیل اویو جلے گا, جو پاکستان کے جانی دشمن ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہ ہو جائے. تمہاری اس دشمنی میں, تمہاری اس انتشار پھیلانے والی اسکیم میں ہمارا ملک جل کے راکھ ہو سکتا ہے, بھسم ہو سکتا ہے. تو تم کس کا بھلا کر رہے ہو؟ تم اس ملک کا بھلا کر رہے ہو یا اس ملک کے دشمنوں کا بھلا کر رہے ہو؟ اگر تم اپوزیشن لیڈر بن کے نیشنل اسمبلی میں جا کر اس قوم کا مقدمہ لڑتے, مہنگائی کے خلاف, نواز زرداری کی کرپشن کے خلاف, تو ہم خود تمہارے ساتھ کھڑے ہو جاتے, شاید تم دوبارہ پرائم منسٹر بن جاتے. لیکن تمہارا تو ٹارگٹ ہی کوئی اور ہے. تمہارا ٹارگٹ ہمارے وہ محافظ ہیں, ہمارے وہ شہداء ہیں, لسبیلا کے شہداء کے خلاف تم نے اتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا. کوئی حساب کتاب نہیں. ارشد شریف کی ڈیتھ کو, شہادت کو تم جس طرح سے کیش کر رہے ہو اور اس کو تم نے پولیٹیکل ATM کارڈ بنا لیا ہے, اس سے تم صرف اور صرف اس ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہو. میرا سلام ہے ان تمام شہیدوں کی ماں کو کہ جنہوں نے اس مٹی کی حفاظت کے لیے اپنے بچے قربان کر دیے. ارشد کی ماں نے بھی اپنا بڑا بیٹا قربان کیا, اور کبھی ایک سوال تک نہیں پوچھا. ہمارے اداروں سے الزام لگانا تو دور کی بات ہے. یہ اتنا خطرناک قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہماری شہیدوں کی ماں کو ہمارے ہی محافظوں کے خلاف ورگلایا جا رہا ہے تاکہ اس ملک کی دھرتی شہید پیدا کرنا بند کر دے. کیونکہ ہمارے دشمن کو پتہ ہے کہ جس دن اس ملک میں شہید پیدا ہونے بند ہو گئے, اس دن انہیں 2 منٹ لگیں گے اسلام آباد کیپچر کرنے میں. آج میری التجا ہے تمام ریگولیٹری ایجنسی سے کہ اس فتنہ مارچ کو ختم کیا جائے, بند کیا جائے, اور اس کے پیچھے جو بھی کرتا دھرتا فورن فنڈڈ ایجنٹس PTI اوورسیز ہے, ان سب کے پاکستانی پاسپورٹس اریسٹ کیے جائیں, سسپینڈ کیے جائیں, جب تک کہ وہ PTI کی ممبرشپ نہیں چھوڑتے. باہر پاکستانی امریکن ٹیکسس کی بزنس ایسوسی ایشن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے, اور پاکستان میں جو حالات جا رہے ہیں, پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور ہم بھی نہیں کریں گے. میں پوچھتی ہوں کہ تم لوگ اگر ٹیکسس US میں مجھے اس طرح کی بلڈی ریولیوشن فنڈ کر کے دکھا دو کہ جس کے اندر صدف جیسے رپورٹر بغیر FIR, بغیر مقدمے کے کچلے جا رہے ہوں, 14 سال کا بچہ کچلا جا رہا ہو, یہ خونی بغاوت تم ٹیکسس امریکہ میں کر کے دکھاؤ فنڈ, اور اس کے بعد دھڑلے سے کھڑے ہو کے کہو کہ الیکشن کرائیں,
ورنہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کریں گے امریکہ میں. تو میں دیکھتی ہوں کہ FBI تمہارا حشر کیا کرتی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ پینٹاگون تمہارا حشر کیا کرتا ہے. لیکن شرم آنی چاہیے تم غداروں کو. تمہارے پاسپورٹ سسپینڈ ہونے چاہیے پاکستانی. اگر تم واپس آنے کی کوشش کرو پاکستان تو تمہاری ایسی چترال ہونی چاہیے کہ تم دوبارہ سوچو نا پاکستان میں اس طرح کی بغاوت کو فنڈ کرنے کے بارے میں. تم میں اور ابراہیم داغ بختیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امین گنڈا پور اسلحہ لے کر مارچ میں پھر رہا ہے, ہمارے بچوں کو دہشت گرد بنا رہا ہے اور تم لوگ اس کی فنڈنگ دے رہے ہو. اگر اتنا شوق ہے دہشت گردی کرنے کا تو تحریک طالبان پاکستان جوائن کر لو, BLA جوائن کر لو. ایک تحریک انصاف کو تم نے ایک پولیٹیکل پارٹی سے دہشت گرد پارٹی بنا دیا اپنی فنڈنگ سے. جو قانون تم امریکہ, یورپ اور UK میں نہیں توڑ سکتے, دہشت گردی نہیں کر سکتے, پتہ ہے FBI پکڑ لے گی. وہی قانون تم اپنے اس پٹھو عمران خان کے ہاتھوں پاکستان میں توڑوا رہے ہو. 14 سال کا بچہ شہید کیا جاتا ہے, کوئی FIR نہیں کٹے گی. صدف کا قتل ہوتا ہے, کوئی FIR نہیں کٹے گی. صدف کس کی بیٹی ہے؟ اس ملک کی بیٹی ہے. صدف سے اتنی لا تعلقی کیوں؟ ارشد شریف بڑے چینل کا بڑا صحافی تھا, اس کے لیے ویڈیوز بن رہے ہیں, اس کے لیے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو خط لکھے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی شہادت سے جو فائدہ ہمارے دشمنوں نے عمران خان کی خونی مارچ کو بڑھا چڑھا کے لینا تھا, وہ فائدہ وہ لے رہے ہیں. وہ پاکستان میں کیوس, پاکستان میں خون کی ندیاں بہانا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے ارشد شریف کو خود قتل کیا, اسی لیے عمران خان نے ارشد کو خود باہر بھیجا. مجھے بتائیں, یہاں پہ آپ اتنے صحافی بیٹھے ہیں, اس میں سے 80% فوج کے خلاف کرٹیسزم کر چکے ہیں یا لکھ چکے ہیں, لیکن سب بیٹھے ہیں, سب زندہ ہیں, سب گپے لگا رہے ہیں. میں آپ کو ذرا ان کی تصویر بھی دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں, ہنس رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. ان میں سے کسی کے اوپر نہ ISI نے گولی چلائی, نہ ہمارے کسی ادارے نے ان کو قتل کیا. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ایک گھر میں بہن بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے, لیکن ماں جو ہے کبھی بھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کرتی. اگر بچہ ماں کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے جس سے گھر کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ماں ایک تھپڑ لگا دے گی, کمرے میں بند کر دے گی, خرچہ پانی بند کر دے گی, سمجھانے کی کوشش کرے گی, لیکن اپنے بچے کو کبھی قتل نہیں کرے گی. پاکستان کی ریاست بھی تم لوگوں کی ماں ہے. تم چاہے کچھ بول لو ریاست کے خلاف, جیسے اگر تمہاری اپنی ماں سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی اختلافات ہیں, کبھی تمہاری جھڑپ ہو جاتی ہے. بچپن میں کیا ماں کے تھپڑ کھائے تھے؟ تو وہ تھپڑ یاد ہونے چاہیے تمہیں, کیونکہ ریاست بھی تمہاری ماں ہے. آج تم لوگ یہاں پر چائے پانی پی رہے ہو, ہنسی خوشی بیٹھے ہوئے ہو, اس کے باوجود کہ تم ریاست کے خلاف لکھتے بھی ہو, بولتے بھی ہو, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست تمہاری ماں ہے. وہ تمہیں سمجھا ضرور سکتی ہے, لیکن مارے گی نہیں, قتل نہیں کرے گی, کیونکہ ماں ماں ہوتی ہے اور ماں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. تمہاری بھلائی کے لیے, اس ملک کی بھلائی کے لیے, اس ملک کی سالمیت کے لیے وہ صرف تمہیں سمجھائے گی.
تمہیں بتانے کی کوشش کرے گی کہ ایسا مت کرو، اس سے ہمارے دشمن مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن تمہیں مارے گی نہیں۔ ارشد شریف کے علاوہ میں اتنے صحافیوں کا نام بتا سکتی ہوں جنہوں نے ارشد شریف سے زیادہ کرٹیسزم کیا پاکستان کے اداروں کے خلاف، ان کو تو آج تک نہیں آئی۔ سید طلعت بہت مشہور صحافی ہیں، عمران کے زمانے میں وہ سارا وقت ملک سے باہر ہے کیونکہ وہ فوج پہ تنقید کرتے تھے اور اتنی خطرناک تنقید کرتے تھے، ملک سے باہر ہے عمران کے زمانے میں، لیکن ان کو آئسا چاہتی تو مار دیتی، نہیں مارا۔ تو مجھے بتاؤ کہ ارشد کا قتل آئسا نے کیسے کیا؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ ایک وہ ریٹائرڈ آفیسر ہے مہدی، اس کی باتوں میں آ کے تم یہ واویلا کر رہے ہو، اپنی ہی ماں پر تم کیچڑ اچھال رہے ہو قتل کا، اور وہ جو بہروپیہ، وہ جو بادشاہ سلامت عالی جا صدف کو کچل کر روند کر آگے چل پڑا، اس کی نہ تم لوگوں نے ایف آئی آر کاٹی، نہ اس کے لیے کوئی مقدمہ تم نے کیا۔ 14 سال کا یہ بچہ جو شہید ہوا ہے، اگر وہ تمہارا بیٹا ہوتا تو میں پوچھتی کہ کیسے تم لوگ خاموش رہتے ہو؟ کیا اس ملک میں قانون کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا صحافت صرف اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے ہوگی؟ اگر آپ لوگ صدف جیسی چھوٹے چینل کی صحافی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو لعنت ہے آپ کی صحافت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صحافت بک گئی اور اس کی بولی لگ گئی۔ ارشد شریف کی کوریج پہ آپ کو بہت مال ملے گا، اس لیے اس کی کوریج کرنی ہے۔ صدف کی نہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی، نہ مقدمہ چلے گا، نہ کوئی صحافی اسے کور کرے گا، کیونکہ وہ چھوٹے چینل کی کمی کمین تھی، اس کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کا پیٹ بھر سکے۔ لیکن کل کو اگر آپ کے ساتھ اسی طرح سے کسی لیڈر نے کیا تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ صحافت میں کرپشن ہے اور اس کرپشن کی وجہ سے لوگوں سے، عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ صدف بھی ہماری بیٹی ہے، اس سے اتنی لا تعلقی کیوں؟ کل جو 14 سال کا بچہ شہید ہوا وہ بھی اس قوم کا بیٹا تھا، اس سے لا تعلقی کیوں؟ ان کی نہ ایف آئی آر کٹی، نہ ان کے قتل کا مقدمہ چلا۔ بادشاہ سلامت نے خود ہی ایف آئی آر لکھی، خود ہی مقدمہ لڑا اور خود ہی فیصلہ سنا دیا کہ عمران خان کے اوپر کوئی الزام نہیں آ سکتا صدف کے قتل کا، اس 14 سال کے بچے کے قتل کا۔ یہ بنانا ریپبلک جنگل آپ صحافیوں نے خود بنا دیا ہے۔ آپ کو اپنے ہی شعبے کی صدف سے ہمدردی نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ باہر کے لوگوں کو آپ سے کیسے ہمدردی ہوگی؟ آج صدف کو روندا گیا، کل آپ کو بھی کوئی روند سکتا ہے۔